شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ماہ رمضان مبارک الحمدللہ آ چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم و احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر یہ ایک سال بھی ہمیں موقع دے رہے ہیں، تو اس سے ہم جو ہے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے نفس کو خوابوں میں کر لیں. جو 11 مہینے تک نفس جو ہے اپنے خوابوں میں نہیں رہا، اس کو خوابوں میں کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ماہ رمضان مبارک پھر ایک بار الحمدللہ لا لیے ہیں. تو آپ تمام حضرات، میرے بھائیوں بہنوں سے اور پیاری مائوں سے گزارش ہے کہ رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر اپنا ٹائم لگائیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ کرونا وائرس بھی بیماری جو ہے اللہ چاہے تو یہ بھی جو ہے دور ہو جائے گی ماہ رمضان مبارک کی برکت سے انشاءاللہ. تو تمام بھائیوں بہنوں سے، بزرگوں سے اور میرے پردہ نشین مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ سال جو ہے زیادہ سے زیادہ رمضان کا فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا تلاوت میں لگائے، نفل نمازیں پڑھے، تراویح پڑھے، کیونکہ تراویح عورتوں کے اوپر بھی سنت موقدہ ہے جس طریقے سے مردوں کے اوپر ہے. تو اپنے گھروں میں جو ہے اپنی تراویح اپنے گھروں میں پڑھے جب تک جو ہے یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا. اپنے گھروں میں پڑھنے کا جو ہے اہتمام کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر لاک ڈاؤن پھر ختم ہوتا ہے تو اللہ کا فضل و کرم ہم پر ہوگا کہ پھر ہم مسجدوں کا رخ کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما رہے تھے. ایک پیر رکھا آپ نے، آمین کہا، پھر دوسرا قدم اٹھا کر دوسرے اس پر رکھنے کے بعد پھر آپ نے آمین کہا، پھر تیسرے پہ رکھا، پھر آپ نے آمین کہا. تو صحابہ اکرام جو ہے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایسی کوئی چیز کرتے ہوئے ابھی تک آپ کو نہیں دیکھی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ 3 چیزیں میں بولوں گا، اس پر جو ہے آپ آمین کہیے. تو میں نے اسی طریقے سے آمین کہا. فرسٹ انہوں نے یہ کہا، جب کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ان کے اوپر درود پاک بھیجے. جو شخص نہیں بھیجے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجے اور اسے
बर्बाद कर दे। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी के ऊपर जाते ही फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में बूढ़े माँ बाप हो, उनकी औलाद अगर उनकी खिदमत ना करती हो तो इनके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो और ये हलाक व बर्बाद हो। इसके ऊपर फिर मैंने आमीन फरमाया। फिर तीसरी मरतबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहे कि रमज़ान मुबारक का महीना आए और जो शख्स रोज़े ना रहे उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो और वो हलाक व बर्बाद हो। इसके ऊपर भी मैंने आमीन कहा। तो ये कैसी हदीस मुबारक है देखिए, जिसके अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बदुआ की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो इसका मतलब है उसके ऊपर मोहर लग गई और वो दुआ अल्लाह तबारक तआला के दरबार में कबूल हो गई और कबूल होते रहेगी। तो हमें जो है रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। अपने बच्चों को भी जो बालिग हो चुके हैं, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, उनको पूरे रोज़े रहने की ताकीद करें और ख़ुद भी रोज़े रहें और खुशो खुर्रम से रोज़े रहें, ताकि इसमें कोई भी चीज़ बाकी ना रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला को रोज़े बहुत पसंद है। और जब कोई रोज़ा रहता है और उसके मुंह से जो बो निकलती है वो अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक वो बहुत हैसियत रखती है। वो खुशबू मुश्क से भी ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला के पास वो मुश्क से भी ज़्यादा खुशबू वाली हो जाती है। तो इससे मालूम यह हुआ अल्लाह को जो है, जो बंदा रोज़ा रखता है तो उसका जो पेट खाली रहता है, उसकी वजह से जो उसके जो है मुंह से थोड़ी जो है बदबू आने लगती है, तो अल्लाह तबारक तआला को बहुत पसंद है। तो अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वो जो है बदबू मुझसे भी ज़्यादा महबूब है। तो मुश्क के अंदर इतनी खुशबू रहती है कि पूछिए मत आप। तो उससे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला के पास वो महबूब है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ जो बंदा करता है, इबादत चाहे माली इबादत हो या बदनी इबादत हो, वो सारी इबादत वो मेरे बंदे के लिए रहती हैं। लेकिन रोज़ा खालिस मेरे लिए है, रोज़ा मेरा बंदा मेरे लिए रहता है और मैं ही उसको क़यामत में जो है सो इसका अजर दूंगा। जब कोई रोज़ा रहता है, अगर कोई भीड़ में चले जाए या कोई ज़्यादा लोगों में चले जाए, तो जब तक ये नहीं बताता कि मैं रोज़ा हूँ, दूसरे वालों को नहीं मालूम होता कि ये रोज़े से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा ऐसी चीज़ है कि छुपा हुआ रहता है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला को बहुत पसंद है। एक छोटे बच्चे को भी अगर रोज़ा रख दिया जाए, जो 5-6 साल 8 साल का हो, अगर उससे कहें कि बेटा कुछ खा लो, तो वो भी खाने के लिए राज़ी नहीं होता। तो अल्लाह तबारक तआला ने इसके अंदर इतनी जो है बरकत रखी है। तो इसके लिए जो है अल्लाह तबारक तआला ने फरमा रहे हैं कि मैं खुद इसका जो है, जिस तरीके से मजदूरी इंसान को मिलती है, तनख्वाह मिलती है 1 महीने के बाद, उसी तरीके से रोज़ेदार को जो है मैं ही क़यामत में मैं अपनी तरफ से दूंगा। और वो भी अल्लाह ताला खुलकर खुलासा नहीं किया कि क्या दूंगा, लेकिन जो भी देंगे उनके शान के हिसाब से देंगे। तो उनके शान के हिसाब से देंगे तो कम से कम एक छोटी जन्नत तो इंशाल्लाह दे ही देंगे। क्या कमी है उनके खजानों में? छोटी जन्नत अगर इंशाल्लाह बंदा अगर मानेगा तो ले लो, बोलेंगे क्या कमी है उनके खजानों में? तो ये जो है सो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक तआला को ये चीज़ें पसंद आती है। रोज़ा खालिस बंदा अपने अल्लाह तबारक तआला के लिए रहता है। और जब रमज़ान मुबारक जो है शुरू होता है,
ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو شرکس جن اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر انہیں قید کر دیا جاتا ہے 29 یا 30 دنوں کے لیے، پھر ان کو بعد میں کھولا جاتا ہے، پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ 8 دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں۔ اور ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، وہ صرف روزے دار کے لیے قیامت کے دن ہوگا، روزے دار ہی اس میں سے جا سکیں گا۔ یہ خاص دروازہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے دار والوں کے لیے بنایا ہے۔ بہت اچھی طریقے سے فرشتے اس کا ویلکم کریں گے، سلام و کلام ہوگا۔ جس طریقے سے کوئی اپنے گھر میں کوئی بڑے گیسٹ وغیرہ جو گھر میں آتے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈرائنگ روم باہر سے دروازہ رہتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے فرنیچر وغیرہ سے، تاکہ لوگ آ کر اس میں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو بہت اچھا لگے، خوش ہو جائے۔ وہ یہ خاص مہمانوں کے لیے ہوتا ہے یہ ڈرائنگ روم۔ اسی طریقے سے وہ 8واں دروازہ جو جنت کا ہے روزے داروں کے لیے ہے، یعنی VIP کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص وہ دروازہ بنایا ہے جس کا نام الریان ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو روزے دار ہے اس دروازے سے اندر داخل ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو میں ہی اس کا حق دوں گا، اس کی مزدوری دوں گا، اس کی تنخواہ قیامت میں ہی دینے والا ہوں، اور یہ میرے اور بندے کے بیچ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا خلاصہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ شاید کیونکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، وہ اپنے بادشاہی کے حساب سے اپنے بندے کو عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت اچھی فضیلت ہے، اس کا درجہ ہے۔ اور رمضان مبارک میں سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ بندے جب روزے میں رہتے ہیں افطار سے پہلے جو بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا قرآن پاک کی ایک آیت میں کہ اے اللہ کے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں، یہ جو بھی مانگیں گے میں انہیں دینے پہ قادر ہوں، میں دوں گا انہیں۔ اور انہیں بھی یہ بولیے کہ یہ لوگ بھی میری جو ہے پیروی کرتے رہے، میری بات مانیں، یعنی ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے قانونوں کو جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے پرہیز کریں۔ اور خاص طور پہ رمضان مبارک میں ایسی باتیں نہ منہ سے نکلے، کیونکہ آپ روزے میں رہتے ہیں، کوئی گالی گلوز نہ نکلے کیونکہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو بری بات نہ کہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اگر آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی آپ سے فائٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی میں روزے میں ہوں، تو انشاءاللہ وہ واپس چلے جائے گا۔ تو اس کا اہتمام کریں
روزے کی حالت میں نہ کسی سے کچھ بولے، نہ کوئی ایسی بات کرے، اور نہ کانوں سے کوئی غیبت سنے، کیونکہ روزے دار کی ہر چیز، ہاتھ پیر کان آنکھ ناک، سب چیزیں اس کے روزے میں رہتی ہے۔ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھے، کیونکہ آپ کا آنکھ بھی روزہ رہتی ہے، اور ایسی برائیں نہ سنے جو اللہ کو پسند نہیں ہے کانوں سے، کیونکہ آپ کے کان کا بھی روزہ رہتا ہے، اور آپ کی زبان کو بھی پاک رکھے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے، کیونکہ آپ کی زبان بھی روزے میں رہتی ہے۔ تو یہ سارے آپ کے بدن کے اوزار جو ہے سب روزے میں رہتے ہیں، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آپ خیال رکھیں گے اسی طریقے کا آپ کو اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے خالی دنوں میں بندہ رہتا ہے اسی طریقے سے اگر رمضان میں رہا، گالی گلوز کرتا رہا، اپنی زبان کو ناپاک کرتے رہا، اپنے کانوں کو اسی طریقے سے استعمال کیا، برائی کو برائی نہیں سمجھا، تو پھر ایسے شخص کا روزہ مجھے نہیں چاہیے، اس کا بھوکا رہنا میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، نہ اس کے لیے مجھے ایسا روزے دار نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ قیامت کے دن یہ روزہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ میرے لیے بھوکا رہتا تھا، یہ پیاسا رہتا تھا، میرے حق میں یا اللہ تبارک تعالیٰ میری سفارش قبول فرما، اس بندے کو بخش دے۔ اور قرآن بھی رمضان مبارک میں جو تلاوت فرماتا ہے بندہ، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے گا، قرآن اور روزہ یہ دونوں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بخش دیجئے، اور قرآن بھی کہے گا، اے اللہ یہ راتوں میں جو ہے میرے لیے پڑھتا تھا، اپنی نیندوں کو قربان کرتا تھا، تو میری سفارش آج قبول فرمائیے، اس کو بخش دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تو یہ دونوں سفارش کرنے والے ہیں۔ قیامت میں روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کرنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے۔ تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ اس طریقے کا روزہ ہو اپنا جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، جس سے اللہ رب العزت اس دن ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ عطا فرمائے، اور ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور اپنی رحمت میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ڈھانپ لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بہت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ پوچھیے مت۔ تو ہمیشہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجیے قیامت کے دن، اور ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا مت کریے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے فرداً حساب لیں گے، ایک کے بعد ایک۔ اس لیے مالک یوم الدین کہا گیا، کیونکہ یہاں کے 1000 سال کا وہاں کا ایک دن ہوگا، اور بعض جگہوں پہ مفسرین نے فرمایا یہاں کے 50,000 سال کا وہاں کا ایک دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔